آخری زمانہ تب تک نہیں آئے گا جب تک ٹائم سکڑ نہ جائے. بہت مشکل ہوگا. طاہرہ کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں کہ جو میت والا گھر ہے, مہمان آتے ہیں یا جی. تعزیت کرنے اس گھر میں پکانا چاہیے یا نہیں پکانا چاہیے, شو کرا رہی ہے قیامت کی نشانی کی طرف جا رہی. جب تک وہ مارکیٹ سے ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. کہ نا لوگ اس چیز کی حیا نہیں کرتے ہیں, بے حیائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ترکی کا زلزلہ دیکھیں تو اس نے اس کی بھی پیشن گوئی کی ہوئی تھی. زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. کپڑے پہنے ہوئے ننگے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کو پھر سے خوش آمدید. ایپیسوڈ 3 ہمارا آج ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں پہ. 2 ایپیسوڈ ماشاء اللہ ہم کر چکے ہیں, اور اگر کسی نے پچھلے ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں لنک وغیرہ ہوگا. پہلے 2 ایپیسوڈ ہم نے کیے ہیں, کافی ٹاپکس ہم نے کور کیے ہیں, اور آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں پہ. تو اس میں ذرا بات اسٹارٹ کریں گے. پچھلی بار ہم نے چھوڑا تھا, پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے چھوڑا تھا کہ ٹائم کے بارے میں, زمانے کے بارے میں, کہ ٹائم کس طرح مطلب کہ کانٹریکٹ کر جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the last hour will not come before time contracts, a year being like a month like a week like a day like an hour, and an hour like the burning of a braid of palm leaves. تو یہ اس میں یہ ہے کہ آخری زمانہ تب تک نہیں آئے گا جب تک ٹائم سکڑ نہ جائے, اور ایسا نہ ہو جائے کہ ایک سال جو ہے وہ مہینے کی طرح ہو جائے, مہینہ جو ہے وہ ایک دن کی طرح ہو جائے, ایک دن جو ہے وہ گھنٹے کی طرح ہو جائے, اور گھنٹہ اس طرح ہو جائے کہ جس طرح وہ بریڈ دیکھیے سر آپ نے جو پام لیوز کی ہوتی ہے, اس طرح چٹیا سی بنی ہوتی ہے, وہ جو جس کو جلاتے ہیں سوکھی پتیاں, ہاں پتیاں, تو ایک گھنٹہ ایسے گزر جائے گا جس طرح وہ جل جاتی ہے. صحیح. اور یہ اس کا نا ٹیکنالوجی سے تعلق بھی بڑا ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ اگر آج کے وقت میں سر آپ فون لے کر بیٹھ جائیں, تو فون لے کے بیٹھے 2 گھنٹے کہیں نہیں گئے, 2 گھنٹے کہیں نہیں گئے آرام سے. ٹھیک ہے, فون لے کے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے گھنٹے گزر گئے, اتنے گھنٹے گزر گئے, اتنا ٹائم گزر گیا, اور پتہ بھی نہیں چلتا اس چیز سے. اور ٹیکنالوجی اگر ویسے بھی دیکھیں تو پچھلے زمانے میں نا اگر آپ نے سفر بھی کرنا ہے, اونٹوں میں کرنا ہے, گھوڑوں میں کرنا ہے, تو آپ کو ایک طویل ایک ٹائم لگنا ہے. کہیں پہنچنے کے لیے آپ کو دن لگنے ہیں, طویل سفر ہے, آپ کو وہ مشقت اور آپ کو وہ خواری ساتھ ساتھ برداشت کرنی ہے. آپ کو پتہ چلتا تھا یار میں کچھ کر رہا ہوں, میں ایک وقت گزار رہا ہوں. آج کل آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, جہاز میں بیٹھے ہیں, سفر سے مٹ گئے, سفر سے مٹ اس کے بعد زیادہ ہونے کی برکت ختم ہو گئی نا, بالکل برکت ساری اڑ گئی, اور نحوستیں آ گئیں, بے برکتیاں آ گئیں. اب ہم ایک جگہ سے وقت بچاتے ہیں, 5 منٹ بچاتے ہیں, لیکن 2 گھنٹے اپنے برباد کرتے ہیں. اور سفر کی انٹرپریٹیشن بھی کی جاتی ہے کہ اگر ایک جو سفر تھا وہ اگر آپ کا مہینے میں ہوتا تھا, آج وہ سفر آپ کے دن میں ہو رہا ہے. جی, وہ ایگزیکٹ بات جو حدیث میں وہ پوری ہو رہی ہے, جو دن میں ہوتا تھا وہ گھنٹے میں ہو رہا ہے. تو اسی طرح یہ بڑے سارے کیا کہتے ہیں, بالکل احمد صاحب آپ نے درست فرمایا. اور جتنی فاسٹ لائف ہوتی ہے, جہاں پہ بھی مٹیریلسٹک اپروچ بڑھ جاتی ہے, وہاں پہ مشینی زندگی اختیار کر لیتی ہے لائف, اور اس مشینی زندگی میں ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. عام طور پہ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی جو جمعہ تو گزرا تھا, ابھی جمعہ آ گیا, تو وقت جمعہ تک جلدی آتا ہے کہ جی ہاں, اور ابھی رمضان کے 14 دن گزر گئے, اور یقین کریں پتہ بھی نہیں چلا. جی یہ واقعی ایسا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا. ابھی کچھ ٹائم پہلے کی ہم لوگ بات کرتے تھے کہ رمضان آئے گا, رمضان آنے والا ہے, اور آدھا رمضان گزر گیا. اور یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ اچھا جیسے یہ وقت ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو کے گزر رہے ہیں, سال مہینوں کی طرح ہو گئے, اسی طرح اس سے ملتے جلتے کچھ کلمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الاسواق. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے خوب ظاہر نہیں ہو جائیں گے, اور جھوٹ بہت زیادہ بڑھ نہیں جائے گا, اور بازار مارکیٹ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گی. جب تک وہ مارکیٹ سے ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اب آپ دیکھ لیجئے, اگر سبزی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ٹمبر مارکیٹ ہے, اس کے ساتھ فروٹ منڈی ہے, وہ بڑھتے چلے گئے, ایک بازار ختم ہوا تو دوسرا آ گیا, دوسرا ختم ہوا دوسرا, آبادی زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ چائنا کے اندر مارکیٹس ہیں کئی کلومیٹر تک, صرف وہ ایک ہی پروڈکٹ وہاں پہ بک رہی ہے نا. اس کے بعد آپ جب ایک مارکیٹ کے اندر آپ ان ہوتے ہیں تو آپ کھو جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے, یہ پسماندہ ممالک کے اندر شاید ہمارا ملک شامل ہونا, ترقی پذیر ممالک میں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ مارکیٹس کے ساتھ مارکیٹس جڑی ہوئی ہیں, منڈیوں کے ساتھ منڈیاں جڑی ہوئی ہیں, بازاروں کے ساتھ بازار جڑے ہوئے ہیں. تو یہ بازار بڑھتے جاتے ہیں, حالانکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ مقام
مسجد ہیں اور ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہیں، اور وہ بڑھ گئے ہیں. تو ہمارے زیادہ تر وقت جو ہے وہ گزرتے بھی بازاروں کے اندر ہے. اب رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں جو آخری شب ہے، جیسے ہی چاند نظر آئے، جیسے چاند رات بولا جاتا ہے، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 5 راتوں میں سے یا 4 راتوں میں سے وہ ایک رات ہے، جیسے شب برات، شب قدر، شب عید الاضحیٰ اور شب عید الفطر، یہ ان راتوں میں سے ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا مقبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی، اور عبادت کے لیے خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی. لیکن وہ ہمارا سارا مارکیٹس کے اندر ہی گزرتا ہے وقت. اور یہ اگر ٹائم کی بات کی جائے تو یہ بے برکتی سے بھی بڑا اس کا ایک ہے کہ بے برکتی ہے بہت زیادہ وقت میں، اس وجہ سے بہت جلدی گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، شام ہو جاتی ہے، اور جمعہ سے جمعہ ایسے آ رہا ہے کہ جس طرح اگلا دن آ رہا ہے، اور یہ تو واقعی اسی طرح ہی ہے. ایک اور حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک ایک علم کی بات آپ نے ارشاد فرمائی، وہ تو ہم ظاہر ہے کہ گفتگو اس پہ کر چکے. وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. مطلب کیا زمینی طور پہ زمین کے اوپر بوجھ ایسا بڑھ گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں ہیں. یہ آزمائشوں کے پیچھے ظاہر ہے کہ کچھ سائنسی حقائق بھی ہیں. آج کل تو جو کچھ اور بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں، زلزلے میں دیکھیں آپ، ابھی ترکی میں زلزلہ ہے، اور عجیب سی بات جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مطلب کہ اس میں عجیب سی ایک جو تھیوری بیان کی جاتی ہے. آپ آج کل ایک بہت بڑا مشہور کارٹون ہے، بہت پہلے سے ہے، سمپسنس کے نام سے، یہ امریکی کارٹون ہے، یہودیوں کا بنایا ہوا کارٹون ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پیشن گوئی والی بات ہے 10 سال پہلے انہوں نے بتائی. اور یہ جو اب ترکی کا زلزلہ دیکھیں تو اس نے اس کی بھی پیشن گوئی کی ہوئی تھی. وہ کلپ بھی میں دکھا دیں گے، اس میں دکھا دیں گے. وہ ترکی کی زلزلے کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے، اور ساتھ میں بتایا ہوا ہے جو ڈیٹ ہے اور جو جہاں پہ ہوگا وہ، اور وہ ایگزیکٹ اسی طرح ہوا ہے. اور وہ تو انہوں نے خیر پاکستان کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے بھی کی ہے انہوں نے کوئی پروڈکشن جو سمسن کارٹون ہے. اب وہ کہتے ہیں ہارپ ٹیکنالوجی اس پہ استعمال ہوئی ہے، اور ہارپ کہنے کا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہارپ ٹیکنالوجی ہے وہ اصل میں کچھ کلائمیٹ چینجز اور اس کے لیے وہ ریسرچ پرپزز کے لیے بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پرسائز ارتھ تو وہ نہیں کہہ سکتی جس طرح یہ بیان کرتے ہیں. لیکن سمسن کارٹون کے اندر سے یہ دکھایا ہے. تھوڑا سا اس ٹیکنالوجی کو آپ ایکسپلین کریں، یہ کیا چیز ہے؟ ٹیکنالوجی، ہارپ ٹیکنالوجی یہ استعمال ہوتی ہے، یہ اینٹیناس کی طرح ہے، اور یہ استعمال ہوتی ہے اتنا مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں بہت زیادہ، لیکن ایک ہاں اس کے لیے نا کچھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں اور پتہ نہیں کون سی چیزیں جو کہ اس پہ کلائمیٹ پہ یہ مطلب کنہوں نے کریٹ کی ہے؟ یہ امریکن ٹیکنالوجی. اچھا، اور مطلب بیسک پرپز کیا تھا اس ٹیکنالوجی کا؟ یہ کلائمیٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی ہے، اور جس طرح بادلوں کے لیے وہ ہوتا ہے کہ جو جہاز آتا ہے اور وہ سلفر میرے خیال سے وہ کون سا وہ چھوڑتا ہے تو وہاں پہ بارش ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے. تو اسی طرح کی ٹیکنالوجی ہے. اور جو سمسن کارٹون میں دیکھیں گے اس کا پراپر ایک پورا ایپیسوڈ ہے جس میں دکھایا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں سمندر کی سطح کے نیچے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مشینز لگائی ہوئی ہیں. صحیح، وہاں پہ نیچے مشین لگائی ہوئی ہے، وہ پراپر اس کی بھی کلپ دکھا دیں گے. وہ مشینز لگائی ہوئی ہیں اور وہ ان مشینز کو استعمال کر کے زلزلے اور جو ویوز لا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا کو ہلا رہے ہیں. جی تو اور اس کی کافی چیزیں پوری بھی ہوئی. 9/11 کا جس طرح واقعہ تھا وہ بھی سالوں پہلے اس نے بتا دیا تھا پراپر ڈیٹ کے ساتھ، اور پیچھے واقعہ بھی دکھا رہے تھے، 9/11 بھی لکھا ہوا تھا. تو اسی طرح اس کو بڑا مانا جاتا ہے. اب یہ تو ہم بالکل اس کے 100% اس کے ساتھ ریئل نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے ہارپ سے کیا ہے، لیکن یہ بھی ایک بات سننے میں آتی ہے. اور یہ ہے کہ 1900 سے لے کر ابھی تک 10,000 زلزلے ایسے ہو چکے ہیں جو 6 میگنیٹیوڈ سے اوپر تھے، 6 کے میگنیٹیوڈ سے اوپر. اور اگر اس سے پچھلی سینچری میں جائیں نا، جو ریکارڈڈ ہے نا جو 6 سے اوپر ہے وہ 150, 200, 300 ہے جو ریکارڈڈ ہے. ظاہری بات ہے زیادہ ہی ہوں گے تو ریکارڈ جو پراپر طریقے سے ریکارڈ کیے جو ایکسٹریم بڑے زلزلے ہیں ان میں سے 300, 400 اتنے زلزلے اس پہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. لیکن اگر ہم 1900 سے ابھی تک کا دیکھیں تو 10,000 زلزلے ریکارڈ کیے گئے ہیں. تو صرف جو اضافت ہے اس چیز میں وہ بھی ایک شو کرا رہی ہے قیامت کی نشانی کی طرف جا رہی ہے. 2004 میں انڈونیشیا کے اندر جو زلزلہ تھا 2.25 لاکھ افراد اس میں مرے، اور جو بے گھر ہوئے، جو زخمی ہوئے، جو اپاہج ہوئے، معذور ہوئے وہ الگ سے. اسی طرح پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا 2005 کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا اور اس سے بہت نقصان ہوا، تقریباً کوئی 90,000 کے قریب افراد اس میں مرے. اسی طرح 9 درجے کا جو سونامی تھا جاپان کے اندر، وہ اس کے اندر بھی ہزاروں افراد بے گھر ہوئے. اور خیر وہ تو اپنا نقصان کور کر لینے والے ہیں، لیکن یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں.
خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی قدرتی آفات کے طور پہ ہوں یا انسان ہی کسی دوسرے انسان کے نقصان کے درپے ہو. بہرحال یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. جب قیامت بالکل قریب ہے, انسان کو ہلاک کرنے کے درپے ہے, یا انسان کی بدعمالیاں اس اوج پہ پہنچ گئی ہیں کہ زمین بھی لرز اٹھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زمین تو لرز اٹھی لیکن میں نہیں لرزا. اور ابھی ویڈیوز آ رہی ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھیں تو کافی ایسے ہمارے بلاگرز ہیں اس طرح کے لوگ ہیں نا, ٹک ٹاکر جو سیلیبریٹیز ہیں, جو سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں, ان کی ویڈیوز آتی ہیں. انہوں نے پراپر زلزلے میں ویڈیوز بنائی اور وہ ہنستے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں اوہ زمین, اور صرف اس پہ میمز بنا رہے ہیں, اس پہ مذاق کر رہے ہیں. حالانکہ حکم تو یہ کہ آپ جیسے توبہ کرو, استغفار کرو, اور وہ چیز اس کو بڑا مذاق میں لائٹ لے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, شاید کریکٹ کر دی کہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے. کہاں کھڑے تھے جب زلزلہ آیا تو انہوں نے کہا کیا تجھ پہ انصاف نہیں ہوتا, لاٹھی ماری. ہاں جی لاٹھی ماری. اس طرح کا واقعہ ہے. حضرت صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا, حضرت صاحب یہ بدعمالیوں کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زلزلے اور یہ آفات, قدرتی آفات آ رہی ہیں دنیا میں, تو اس کو ذرا تھوڑی وضاحت کر دیجیے کہ دنیا کے اسپیسیفک ریجنز میں ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں, کچھ جگہوں پہ کبھی بھی آج تک نہیں زلزلہ یا کہ ایسی آفت آئی, تو کیا بدعمالیاں ہر علاقے میں یا ہر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو تھوڑی سی ذرا اس کی تشریح یا وضاحت فرما دیجیے گا. ایسا ہے کہ ہم نے اس کو اگر ڈیفائن کریں دو پہلوؤں سے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک ہے ان آفات کا روحانی پہلو اور ایک ہے ان کی سائنسی حقیقت. ان کا جو روحانی پہلو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جب تم ایسی ایسی غلطیاں کرو گے, جب شرابیں بہت پی جائیں گی, جب ریشم عام ہوگا, جب والدین کی نافرمانی ہوگی, جب بے حیائی عام ہو جائے گی, تو ایسے فتنوں کے دور کے اندر جب یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ آتی ہیں اور اس کے نتائج کے اندر یہ کچھ سامنے آتا ہے, تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کا ایک روحانی پہلو ہے. اور جبکہ تباہی کا ایک مطلب سائنسی طور پہ تو ایک ریئلٹی ہے نا, اس کی حقیقت حال ہے کہ اس کی جو پلیٹس ہیں, اس کی جو ڈسکیں ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں, وہ کیا ہے, تو اس کو ظاہر ہے کہ جو سائنسی علوم کے ماہرین ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کو بیان کر بھی لیتے ہیں. تو یہ اس کا ایک سائنسی پہلو ہے, ایک اس کا روحانی پہلو ہے. تو ہم جب اسلام کی روشنی میں اس کو یعنی روحانی اعتبار سے جب اس کو ذکر کرتے ہیں تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ چونکہ بدعمالیاں انسان کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس پہ پھر غیرت آتی ہے, اللہ کی زمین کو بھی غیرت آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک 15 چیزیں آشکار نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہم نے ذکر کی ہیں. اور پھر مسجدوں کے اندر آوازیں بہت بلند ہوں گی, بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ اپنے پچھلوں کے اوپر جو ہے وہ تانا زنی کریں گے, تو پھر اس وقت کیا ہے حل بحل بلا, وہ اس وقت پھر آزمائشیں آئیں گی. تو یہ انہی بدعمالیوں کے نتائج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اسی طرح موسم کافی چینج ہو رہا ہے, کلائمیٹ کتنا چینج ہو رہا ہے, موسم بارشیں ہو رہی ہیں, ہاں جی بالکل, یہ گرمی کے موسم میں سردی کے موسم میں بارشیں, پریڈکشن نہیں ہوتی, بارش ہو جاتی ہے, نشانیوں میں تو اچانک موسم تبدیل ہو جاتا ہے. جس طرح فلڈز بھی آئے یہاں پہ اور سب کچھ, تو وہ بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ایک اور بھی موسم تبدیل ہو گیا. پہلے اچھائی بہت زیادہ تھی, نیکی بہت زیادہ تھی, طہارت بہت زیادہ تھی, غیرت بہت زیادہ تھی. کسی دوسرے کا ایک ہوتا ہے کپڑے پہنے ہوئے ایک حیا, ایک ہوتا ہے کہ یار یہ کام اگر میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ بھی ایک حیا. اس چیز کا بھی حیا ختم ہو گیا. وہ حیا کیوں ختم ہوا؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں ان سے دنیا خالی ہوتی چلی جا رہی ہے. مطلب ہم اگر مدارس کے اندر پڑھنے والے ہیں, ہم اگر کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے ہیں, ہم اگر دین بھی پڑھنے والے ہیں, تو مطمع نظر کیا ہے دنیا, مطمع نظر یہی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان, آپ سے بات فرمائیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یاخذ اللہ شریطتہ من اہل الارض فیبقى فیہا عجاجۃ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا. اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں فرمائے گا جب تک وہ اپنے خاص بندوں کو روئے زمین سے اٹھا نہیں لے گا. اور پھر اس میں انتہائی گھٹیا اور بالکل بے خیرے لوگ جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی
وہ لوگ صرف اس میں باقی رہ جائیں گے جنہیں نہ تو کسی نیکی کا پتہ ہوگا اور نہ کسی برائی کو وہ برائی سمجھتے ہوں. اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یذهب الصالحون الاول فالاول، ایک ایک کر کے جو نیکوکار لوگ ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. اور وتبقى حثالة كحثالة الشعير او الثمر، تو بالکل یہ جیسے چھلکا کسی پھل کا باقی رہ جاتا ہے نا، بس صرف یہی جو ہے نا وہ باقی رہ جائے گا اور بالکل خاتمہ ہو جائے گا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ہم اپنے اکابرین میں دیکھتے ہیں تصوف کا ایک میدان گرم تھا، اور جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں وہ اس حوالے سے، تصوف کے حوالے سے آپ کو نیا میدان سچتا آپ کو نظر نہیں آتا. افراد بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. دینداری اور وہ غیرت اور وہ حیا اور وہ جو طلب تھی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مریدین تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اگر کرتے تھے تو یہ کرتے تھے، یار اشراق کا ٹائم ہو گیا، چاشت کا ٹائم شروع ہو گیا، اوابین کس طرح سے ادا کروں، یار میں اب تہجد پڑھ سکتا ہوں. دینی گفتگو تھی، یہ گفتگو ہوتی. اس کے علاوہ یاروں میں بھی گفتگو ایسی ہی تھی. اور سب چیز دین سے، شہر کے راستے سے ان کے اس آستانے تک جتنا وہ راستہ تھا، ایک طویل راستہ تھا، اس طویل راستے پر جا بجا مسجدیں آباد تھیں کہ کوئی وقت ہو گیا نا، مطلب ہم تو 5 نمازیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں نا، اہل اللہ کے یہاں 9 نمازیں تھیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کسی سے پوچھ لیں یہ 5 نمازیں وہی میرے لیے مشکل ہیں. اور وہاں پہ فجر، اشراق، چاشت، ظہر، عصر، مغرب، اوابین، عشاء، تہجد، 9 نمازیں ہوتی تھی، اور وہ ان کے لیے کوئی ایسا مشکل نہیں تھا. اب وہ صلحاء چلے گئے تو وہ صالحیت بھی ختم ہوتی چلی گئی. تو یہ بھی ایک کلائمیٹ چینج ہو گیا نا، یہ بھی چینج ہو یہ گیا. علامہ صاحب اصل میں آپ نے بھی ایک یہ بات کی کہ نا لوگ اس چیز کی حیا نہیں کرتے ہیں، بے حیائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ لوگ اس وجہ سے بعض اوقات حیا کر لیتے تھے کہ جی یہ ساتھ والا بندہ کیا کہے گا یا فلاں بندہ کیا کہے گا اس بارے میں. ایکچولی جب سے یہ فیمنزم اور اس طرح کی چیز آئی ہے نا، تو انہوں نے ایک کہہ لیں ایک سلوگن، یہ ایک چیز انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے ینگ جنریشن میں کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک نئی چیز ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. یہ بات فیمنزم سے آگے بڑھ گئی ہے. یہ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے. اور یہ ہماری موویز میں، ڈراموں میں جو ہیرو ہوتا ہے نا، اس میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ یہ کام کر رہے ہو، آپ کے رشتہ دار کیا کہیں گے، آپ لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ صحیح کاموں تو سمجھ آتی ہے نا. اب ظاہر ہے بڑوں کا احترام ہوتا ہے، ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بندہ یہ بات کرے کہ بھائی مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز جتنی پروموٹ ہوگی اتنی ہی کہہ لیں کہ بڑوں کا احترام ختم ہوگا، اور جیسے جیسے اپنے بڑوں کا احترام ختم ہوتا جائے گا بے حیائی انکریز ہوتی جائے گی. بے حیائی کا تو یہ عالم ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کپڑے پہنے ہوئے ننگے ہوں گے، تو وہ یہ ثابت ہو گیا کہ آج کل جو لباس ہے کہ اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے، وہ نقش و نگار سامنے نظر آ رہے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے جالی والے کپڑے آ گئے. یہ آج کل اور اس طرح کے آفیسز میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کوئی کس بھی قسم کی ڈریسنگ کر کے آ جائے نا، تو آگے سے ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں جو مرضی کروں، دیٹ از نن آف یور کنسرن. اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے کولیگز کیا کہہ رہے ہیں، باس کیا کہہ رہے ہیں، یا کوئی ایسے آفیسز میں لوگ بھی ہوتے ہیں جو مطلب ٹوپی کے ساتھ یا پھر اپنا اسلامک گیٹ اپ کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو اس چیز کی حیا بھی نہیں ہے، اس چیز کی مطلب پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور ٹوٹل نہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں. ہنسی مذاق کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے سامنے حیا نہ بھی کرو تو جو ایک داڑھی والا بندہ ہے جس نے ٹوپی پہنی ہے، کم از کم بندہ اس کے سامنے حیا کرتا تھا، چلو دوپٹہ پہن لیتے تھے، چلو یار یہ مطلب اپنی لمٹس کا خیال نہیں کرتے ہیں. وہ یہ مطلب یہ جو جب سے یہ بات یوتھ کے ذہن میں ڈالی گئی ہے، عید والی بات ختم ہو گئی. ہاں کہ بھائی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلاں بندہ کیا سوچ رہے. جب سے یہ چیز آئی ہے نا، یہ کانسیپٹ آیا، یہ حیا کا کانسیپٹ اتنا ریلیز اگر آپ ہوا کوئی صحیح چیز پہ ہو، حق بات پہ ہو، پھر تو آپ کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ چیز نا غلط جو سائیڈ ہے اس کو بھی کر رہی ہے کہ جو مرضی پہن لوں، جو مرضی کہہ دوں. اب یہ نہیں کہ آپ فیمنزم لوگوں کے بیچ میں اور آپ نے ٹوپی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو آپ یہ سوچ کے جی لوگ کیا کہیں گے، اب آپ خیال کریں کہ لوگ کیا کہیں گے اور وہ سب کچھ چینج کر لیں. تو ایسا نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کنسیڈر کیا جائے. وہ کیا نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی اپنی تھنکنگ ہے، میری اپنی مرضی ہے، میری لائف ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہ بے حیائی اور اس چیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے، اور اسی وہی بات ہے پھر اللہ کے عذاب اتنا زیادہ، قہر اتنا زیادہ ہوا. ایک حدیث پاک کا اضافہ کر لیتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یأتی علی الناس زمان یتمنى الرجل ذو الشرف والمال والولد الموت مما یرى من البلاء من ولاتهم. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں ایک باقاعدہ ایک شرف والا خاندانی آدمی ہوگا اور مالدار بھی ہوگا، صاحب اولاد بھی ہوگا، وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مر جاؤں. کیوں؟ یرا من البلاء من ولاتہم، وہ اتنی زیادہ آزمائشوں کے اندر گھرا ہوا ہوگا، دائیں بائیں سے اتنی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوگا کہ اب وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں مر ہی جاؤں. جانی چھوٹ جائے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا، اور امت کے اندر یہ ایسا ہے بھی، سب سے زیادہ کم سوسائڈ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک فیضان ہے. لیکن یہ کہ اس کی ایک آرزو اور تمنا ہوگی کہ وہ خاندانی اعتبار سے اور اپنی رسومات میں انسان اتنا جکڑا گیا ہے، اتنا جکڑا گیا ہے. اب ایک آدمی جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا، اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میت یہ پڑی ہے، لیکن حقیقت میں میت یہ پڑی ہے. اب جس کو مطلب کراکری کا بھی کرنا پڑے گا، مہمانوں کو بلانا پڑے گا، بلانا پڑتا ہے، بلانا پڑے گا، تقریب پہنچ کرنی پڑے گی، اور پھر ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا پڑے گا. کھانا اچھا نہ ہو تو سننی بھی پڑے گی. اچھا، پھر جن کے گھر میں فوتگی نہیں ہوئی، اب ہمارے ہاں رواج، اب پنجاب کے اندر تو یہ ہے، باقی علاقوں کے اندر کچھ اور ہوگا، کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر فوتگی ہوتی ہے اس گھر میں جو بہو آئی بھی ہوتی ہیں، ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں خاندان والے، وہ اہتمام کرتے ہیں کھانے کا. اور یہ بزور اور زبردستی ان کے اوپر یہ بوجھ بنا کے لادا جاتا ہے. اور اب دیکھیے کہ جمعراتیں پھر اس میں آ جاتی ہیں، اس میں ساتہ، دسواں، چھہلم، سالانہ، اور نہ جانے کیا کیا. اب اس طرح کی رسومات ہیں، وہ کہتے ہیں یار اللہ کر کے اس کی جگہ نہیں، میں خود ہی میں ہی مر جاتا ہوں. جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اولاد بھی ہوگی اور مال بھی ہوگا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس کے باوجود بھی وہ تنگ ہوگا، کیونکہ وہ اولاد کی طرح نہیں ہوگی، وہ مال جو ہے وہ اس طرح کا مال ہوگا نہیں جو اچھے راستوں پہ استعمال ہو. ایک بات یہ بھی ہے، جی، اولاد اور مال بھی آزمائش، بالکل مال فتنہ آزمائش ہے، اس کو بالکل آزمائش کہا گیا ہے. اور یہ آزمائش میں اتنا ڈال دیتی ہے کہ اب اولاد کی خاطر لوگ، ان کی خواہش تو نہیں ہوتی، لیکن اولاد کی خاطر وہ اس طرح بہہ جاتے ہیں کہ وہ رزق حرام کی طرف بڑھے ہوئے ہیں. اور پھر انہیں یہ امتیاز ہی بھول جاتا ہے کہ یار ہم نے کوئی غلط سلط راستے میں اپنے رب کو ناراض بھی کیا ہے. اب جب وہ بڑھاپے کے اس عالم میں پہنچ جاتے ہیں، اولاد بھی انہیں دھکا دے دیتی ہے، پھر وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں دستک دیتے ہیں. اوہو، اچھا، اب جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ سوسائٹی کیا کہے گی، یہ چیز نا اس جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ابھی اللہ صاحب نے کہا کہ میت ہے تو وہ ہے، تو پھر وہ یہ لوگ کیا کہیں گے، کھانا کس طرح کرایا. اور شادی میں بھی اسی طرح ہے، باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے، شادی تقریب بھی نوٹ کیا جاتا ہے، وہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہے. حالانکہ گھر میں اس وقت جو صورتحال ہوتی ہے وہ تو غم کی صورتحال ہوتی ہے، لیکن جو مہمان آتے ہیں وہ یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، کھانا کس طرح کا ہے، کپڑے کس طرح کے، گھر کے جو ماحول ہے وہ کس طرح کا ہے، گھر کی آسائش کس طرح کی ہے. پھر شادی بھی جس طرح شادی ہو گئی، شادی کوئی نہیں کراتا، شادی ٹھیک ہے، اس پہ پریشر ہے، اس بندے پہ گھر کا سربراہ ہے، اس کو پریشر ہے یار لوگ کیا کہیں گے. اس معاملے میں آپ کو نہیں سوچنا چاہیے. جس معاشرے کا غم کا یہ عالم ہو تو شادی کا تو بات ہی الگ ہے نا. شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں کہ جو میت والا گھر ہے، مہمان آتے ہیں یا جو بھی تعزیت کرنے کے اس گھر میں پکانا چاہیے یا نہیں پکانا چاہیے، کتنے دن تک نہیں پکانا، کیا حکم ہے اور کیا اس میں پکانا نہ پکانا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ اس گھر میں چولہا نہیں جل سکتا، مثال کے طور پر اس گھر کے اندر اگر چھوٹے بچے ہیں ان کو دودھ گرم کر کے دینا ہے سردی کے موسم میں، تو اب کہاں جائیں. البتہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے. اگر کچھ لوگ آسانی سے ان کے ساتھ ان کے کھانے میں، اب یہ ضروری تو نہیں کہ رشتہ دار ہی ہوں، وہ اڑوس پڑوس میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں. بعض جگہ پہ کمیٹیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، جی کمیٹیاں بھی، مسجد والے بھی اس طرح معاملات حل کرتے ہیں. اگر وہ کر لیں تب تو چلیں بہتر ہے، لیکن ہم کسی کو امپوز نہیں کریں گے نا، کسی کے اوپر اس کا زور نہیں ڈالیں گے، ایمفسائز نہیں کریں گے نا. جی ٹھیک ہے. جیسے مختلف علاقوں میں نا یہ مختلف رواج ہیں. اب کے پی میں شاید جاوید صاحب کو بھی پتہ ہوگا،
وہاں جو ہمسائے یا محلے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ مینج کرتے ہیں، وہ کمیٹی سے 3 دن تک نا اس گھر میں کھانا ہر گھر سے اور یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں 3 دن تک آگ نہیں جلانی بالکل چاہیے، جو علامہ صاحب نے میں ویسے اپنے جی بسم اللہ، جی بالکل یہی میں بات کر رہا میں ہوں. ویسے اپنے طور پہ نا یہ لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہماری مسجد کو اتنا امیر ہونا چاہیے کہ وہ دروازہ کھول دے، مہمان جتنے ہو گھر میں نہیں یہاں پہ آئیں، اور سب لوگ وہاں پاک بازی کے ساتھ بیٹھے، قرآن پاک پڑھیں یا آرام سے سکون سے بیٹھے. کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے، کوئی اس طرح حیا ہوگی نا مسجد کی. اور پھر مسجد اپنے محلے دار کو 3 وقت کا یا 2 وقت کا کھانا مہیا کرے، اور ایک ہی طرز کا کھانا. کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ ان کو مہیا کرے. اور پھر ان کو یہ بھی بتائیں کہ جی آپ کا جو چہلم ہوگا، آپ کا ساتہ یا 10واں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوگا مسجد میں، اور وہ ایک خاص معمولی سی ایک رقم ہوگی جو مسجد کے اندر لوگ اسی واسطے سے جمع کرواتے رہے. جب سب کو پتا ہوگا کہ یار میرے والد فوت ہوئے، میری والدہ فوت ہوئی، مسجد نے اتنا کیا، تو ظاہر ہے میں ساری زندگی اس مسجد کا خیال رکھوں گا. اگر یہ مسجد ذمہ داری ادا کرے نا تو یقین جانیے کہ کندھے بڑے. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بعض علاقوں میں ہو بھی رہا ہے، کے پی میں بلکہ ہمارے ریلیٹیوز میں ایک فوتگی ہوئی تھی، تو جتنے بھی مہمان تھے 3 دن تک وہ مسجد میں آتے تھے، اور جو گھر والے تھے وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ وہ تعزیت کر کے چلے جاتے تھے. ہاں جی، حجرہ سسٹم ہوتا ہے. جی بالکل، یا حجرہ سسٹم ہوتا ہے یا پھر وہ مسجد میں یہی کام ہو رہا ہوتا ہے. اس بارے میں ذرا فرمائیں علامہ صاحب کہ یہ جو مرنے والا ہو، اللہ تو حق راستے پہ چلا جاتا ہے. اکثر اس دور میں لوگ جو ہیں وہ اس کے پرانی باتیں جو اس سے اچھائیاں بھی، چلو اچھائیاں تو یاد کرنی چاہیے، لیکن جو بھول چوک ہو چکی ہے اس کو کم از کم یاد نہیں کرنا چاہیے. جی اخلاقی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہی ہے کہ اپنے مردوں کے بارے میں اچھے الفاظ سے انہیں یاد کرو. اب ایک آدمی ہے ہی ایسا کہ اس کا چلے جانا ہی ہمارے لیے باعث راحت ہے. بہت سے ایسے گنڈے لوگ ہیں، بدماش لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، اور انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، بہت ہی خیانت کرنے والے ہیں، اور نہایت ہی بے باکانہ ان کا انداز جو ہے وہ زندگی کا رہا. تو ایسے لوگ ہیں، یار چھوڑو یار، ان کی بات کیا کرنی ہے، بس اچھا ہوا یار اس کا چلے جانا ہی بہتر ہے. اب بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ لے دے کی جائے نا، ویسے بندے کو نا یہ باتیں ہیں جو اسلام یہ بتاتا ہے. یہاں پہ نا بندہ خاموشی اختیار، اچھا یار اس کا معاملہ جو کچھ بھی ہے، پتہ نہیں زندگی میں اس کے بھجن کوئی ایسا کچھ ہو گیا ہو، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کوئی نیکی ہو گئی ہو، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا اچھا معاملہ کیا ہو. سو یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بس خاموشی اختیار کریں. ہاں اگر کسی نے کچھ اچھا کیا ہے تو اس کے گن گائے جائیں، برا کیا ہے تو بس. اور یہ علامہ صاحب ایسے لوگوں کی مطلب دعائے مغفرت بھی مطلب کی جائے، یا پھر جب وہ مطلب جس طرح آپ نے بتایا کہ بدماش لوگ، تنگ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے جب تک یہ زندہ ہیں ان کی مطلب ہدایت کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اور ان کے جانے کے بعد بھی فار ایگزامپل یہ اسی طرح رہے، طرز زندگی انہوں نے اس طرح رکھا، اس دنیا سے چلے گئے تب بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت ان کے لیے مانگنی چاہیے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ان کا کون سا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے والا تو مجبور ہے نا، اگر وہ تو انتظار ہے دعاؤں کا، تحفہ ہے اس کے لیے. اسلام پر گیا ہے تو ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا تو کریں گے. اس کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 بندے یا 40 بندے اس کا اچھائی بیان کر لیں، یا کوئی کہے کہ مسجد آتا جاتا تھا 5 وقت نماز کے لیے، تو حدیث شریف سے کچھ ثابت ہے اس طرح کا؟ یہ جو نماز کی ادائیگی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ ایک کافر کے اندر اور مسلمان کے اندر فرق یہی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو ہم اسے اچھا مسلمان ہی سمجھیں گے، تاکہ اس کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے لوگ اس کے ضرر سے محفوظ رہے ہوں. کیونکہ مسلمان کی تعریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ تو یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہوں. جبکہ ایسا یہ بزرگان دین کی کتب کے اندر باقاعدہ مرقوم ہے کہ اگر 40 آدمی اس کے لیے جنازے میں خصوصی طور پہ اگر مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں، حدیث پاک میں بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یا 3 صفوں کا بھی ذکر ہے، اس طرح 100 افراد کا بھی ذکر ہے. تو بخشش کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. ایک بندہ مومن ہے نا جی، کسی وقت میں بھی اس سے کوئی ایسی اچھائی نیکی ہو سکتی ہے. معاملات تو پوشیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور دین کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ترمذی شریف کی حدیث ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا
کہ الصابر علی دینہ کالقابض علی الجبر، کہ دین کے اوپر جو صبر کرنے والا اور ڈٹ کے چلنے والا جو شخص ہے وہ بالکل اس طرح ہوگا کہ جیسے انگارہ اس نے اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھا. بالکل اس سے پہلے ہم نے ایک بار ڈسکس کیا تھا کہ اگر ابھی آپ دیکھ لیں اگر کوئی فیمنسٹ ہو گیا ایسے کوئی بند ہو گیا جس نے بہت ہی ماڈرن کلوتھنگ کی ہوئی ہے اور وہ آرام سے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو میں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے حجاب والے عورت کو لوگ اس طرح دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ نئی دنیا کی مخلوق ہے، نئی چیز آ گئی. وہ ایک عورت نے میں نے خود دیکھا حجاب کیا ہوا تھا یہاں تک نا، مطلب اپنی صرف آنکھیں اس کی بھی ہاتھ میں گلوز وغیرہ پہنے تھے بلکہ بہت ہی اچھا حجاب کیا ماشاء اللہ. تو اس کو ایسے دیکھ رہے تھے پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے بھائی، ہاتھ بھی چھپائے ہوئے ہیں، کون سی مخلوق ہے یہ، ٹھیک ہے. اور ہزاروں بلکہ 100 اور ہزاروں عورتیں ایسی اس جگہ پہ گزرتی ہیں اور ہوتی ہیں جنہوں نے بہت ہی مطلب کہ آپ دیکھیں ماڈرنسٹک کپڑے اور بے حیا قسم کے کپڑے لباس پہنا ہوتا ہے اور اس کو کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا نہ اس پہ کوئی کامنٹس کرتا ہے کیونکہ وہ نارمل ہو گئی ہے، وہ چیز نارمل ہو گئی ہے اور یہ چیز مشکل ہو گئی ہے. اسی طرح جس طرح اسلام پہ چلنا مشکل ہو گیا اور ایسے ہی. اور یہ تو بھائی پرائے تو بڑی دور کی بات ہے. اگر کوئی دین کا راستہ اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی اماں اور ابا ہیں، وہ کہتے ہو تو نہیں پاپا بن گئے، تو مولوی بن گئے، تو نے داڑھی چھوڑ دی ہے، یہ تیری کرلنگ آنا شروع ہو گئی ہے، اب یہ تو نے بال چھوڑ دیے، تو نے وہ سارا اپنا زندگی کا وہ سارا پیٹرن چھوڑ دیا. اور چلو ٹھیک ہے شادی ہو جائے گی تو کچھ ہم تمہاری شادی کیسے کریں گے. مطلب یہ جو صورت اسے مخالفت یہاں گھر سے سہنی پڑتی ہے. اور اگر وہ واقعتاً دیندار بن جائے، اگر وہ سنتوں کے احیاء کی طرف نکل جائے، اگر وہ علم دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. میں خود ایک کانورسیشن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ لوگ ایک اسی طرح ایک ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں حجاب بڑا وہ مطلب کہ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں تو بولے کہ بڑا پراپر حجاب ہوتا ہے اور یہ کیسی بات ہے، یہ کیسا حجاب ہے، یہ مطلب کہ اس طرح اور یہ عجیب سا حجاب ہے، اور اس پہ مذاق کرنے اور بات کرتے ہیں. اور خود انہوں نے کسی نے اس طرح حجاب وغیرہ نہیں کیا تھا اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ چیز آکورڈ ہے، یہ چیز عجیب ہے کہ اس نے وہ پراپر حجاب کیا ہوا ہے، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ چیز عجیب ہے. لیکن ہم جو ہیں ہم جو بنا دوپٹے کے یہ تو وہ پہلو آ گیا لباس کا، شرم و حیا کا. دوسرا پہلو تو یہ کہ سچ بولنا مشکل ہو گیا، حق کی بات کرنا بہت مشکل ہوگی اس دور میں، جو کہ ہم پہ تقریباً فرض ہے سچی بات کرنا، حق کی بات کرنا، برے کو برا کہنا، اچھے کو اچھا کہنا. لیکن ہمارے معاشرے میں اب یہ چیز ختم ہو چکی ہے. سچ کی بات کرنا تو بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح دشمنی مولنا ہے. اسلام پہ چلنا تو واقعی بہت مشکل ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو چیز بکے گی کیسے. نہیں اب تو جھوٹ بولنے کو مطلب گناہ کنسیڈر ہی نہ کیا جاتا. جھوٹا بندہ تو آج کل کا تیز ترین سمجھدار ہوشیار بندہ ہے. مزاق اس طرح کی چیز. ہاں بندہ بڑا تیز بڑا شاطر عقلمند ہے. اور یہ تعویل پیش کی جاتی ہے جی حیا آنکھوں میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، جیسے مرضی کپڑے پہن لو، حیا دل میں ہوتی ہے، آنکھوں میں ہوتی ہے. چھوٹے آدمی کی سچائی کیا اس کی زبان کے نیچے ہوتی ہے. یہ تو اللہ معاف کرے، شرم آنکھوں میں ہونی چاہیے. اور یہ اس طرح کی جتنی بھی ماڈرن کلوتھنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو آکورڈ فیل ہو کہ کوئی ان پہ کامنٹس کرتا ہے. اگر ان سے پوچھا جائے اس دور کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو تھی، ان سے زیادہ حیا تمہاری آنکھوں میں. اور یہ کچھ لوگ اس طرح کے ہاں اور ایگزیکٹلی اور کچھ لوگ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی اسلام کی کچھ چیزیں ٹھیک ہیں اور کچھ چیزیں نا ان کو ہم نہیں مانتے ہیں. اور ان کے بارے میں بھائی کہا جاتا ہے کہ اسلام از ناٹ اباؤٹ لائکنگ اور ڈس لائکنگ. ماننا ہے پورا مانو، ادروائز آپ سرکل آف اسلام سے آؤٹ ہو. اس کی جو اجتماعی عبادات ہے جیسے حج ہے، نماز ہے، تو ان کو لوگ انفرادی قرار دے رہے ہیں نا. بس ٹھیک ہے یہ آپ کا انفرادی معاملہ ہے. حتیٰ کہ خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ یہ پردہ یہ کیا ہے، یہ ہمارا اپنا کلچر ہے اور یہ ہمارا انفرادی معاملہ ہے، تم کون ہوتی ہو بات کلچر والی بڑی اچھی بات ہے کہ شادیوں میں ناچ گانا ہو رہا ہے، شادیوں میں عجیب سے ہماری مرضی ہے، ہم کریں نہ کریں، تم کون ہوتے ہو. اور یہ ہمارا کلچر ہے، یہ تمہارا ٹریڈیشن ہے. اور علامہ صاحب اس چیز کو ہم ہائپوکریسی نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ اکثر لڑکیوں کو دیکھیں گے، آج کل کی جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مطلب سکولز میں کالجز میں جاتی ہیں تو وہ نقاب اور یا نقاب نہیں تو اسکارف کیا ہوتا ہے پراپر اور مطلب اسلامی گیٹ اپ میں آتی ہیں. لیکن یہی ان کی مطلب کوئی فنکشن ہو گیا، کوئی فیئر ویل ہو گئی، اسکولز اکیڈمیز کی بات کر رہا ہوں میں، یہ چھوٹی چھوٹی 9th 10th کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں جن کی عمر 13 14 15 سال ہے، ٹھیک ہے.
ہوتا ہے. اس طرح اسکارف کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. ان کی کوئی فیئر ویل فن فیئر اس طرح کا کوئی فنکشن ہوتا ہے, کسی ایک نے اسکارف نہیں پہنا ہوتا. تو یہ تو مطلب خود اسکول سے پروموٹ کر رہے ہیں, منافقت والی سائڈ پہ آ جاتا ہے نا اس چیز کو. عملی طور پہ کچھ کہیں گے ہم, ظاہر ہے کہ بندہ ڈاماڈول تو ہوتا ہی ہے نا. ایگزیکٹلی وہ تو ہوتا ہے. یہی صورتحال چل رہی وہی بات آ گئی نا کہ اسلام پہ چلنا مشکل ہے کہ وہ کیا میں پارٹی ہے, فیئر ویل ہے, اسکول میں سارے بچے آ رہے ہیں, لڑکے آ رہے ہیں, لڑکیاں آ رہی ہیں, میں کیوں حجاب کروں. اس پہ میں آپ کو ایک حدیث پاک اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں پہ آئے گا, لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتن وفيهم تعود. ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا, قرآن پاک کی صرف تحریر رہ جائے گی, اور مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت ان کے اندر نہیں ہوگی جی. اور علماء جو ہیں یہ آسمان کے سطح کے نیچے یہ بدترین لوگ بن جائیں گے ان دنوں میں, اور ان کے ہاں فتنے آئیں گے اور انہی کے اندر جو ہے نا وہ لوٹ جائیں گے. مطلب یہ قرب قیامت اب آج کے دور کو اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال یہ کہ کچھ کی ہلکی سی حرارت تو آپ کو محسوس ہوگی نا, اگرچہ یہ وہ وقت نہیں آیا کہ بدترین لوگ آسمان کے نیچے جو ہیں وہ علماء ہیں. اچھا علماء بڑے بڑے اسلامی اسکالرز ہیں یا سارے اوور آل جتنے بھی شعبوں میں علماء ہیں؟ اہل علم تمامی افراد کو کہا جا سکتا ہے اس کے اندر, ہاں جی شامل ہوں گے. لیکن یہ کہ اب بھی اگر ہم دیکھیں تو اسلام آپ کو یہ یہاں جو نظر آئے گا, جس طرح یہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں جن کی ابھی عکاسی ہو رہی ہے ہماری گفتگو میں, تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آگے کوئی اسلام آپ کو نظر آتا ہے؟ اگر لباس میں دیکھا جائے, قول فعل میں دیکھا جائے, یا جس طرح آپ نے فرمایا مسجد میں دیکھے دنیاوی باتیں کریں گے, پولیٹیکل چیزیں ڈسکس کریں گے, کردار میں, روح میں, یہ چیزیں. اور یہ ایک اور قرآن پاک آپ کی الماریوں میں پڑھا ہے, سالوں کے سال گزر جاتے ہیں, کوئی سننے والا, پڑھنے والا, دیکھنے والا. یوٹیوب پہ قرہ حضرات ہزاروں کی تعداد میں جن کے پورے قرآن پاک موجود ہیں, صورتیں موجود ہیں, اگرچہ کہ ان کے کچھ ہزار ان کے ویورز بھی موجود ہیں, لیکن وہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ. مطلب ہماری اس وقت پوری دنیا کے اندر ہم آبادی کا تقریباً کوئی 20% ہیں ہم مسلمان نا, اور 7 ارب تقریباً آبادی یہ پہنچ چکی ہے, 6.25 ارب 7 ارب تقریباً. تو اب اس میں ہم تقریباً مسلمان جو ہیں وہ 2 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو 2 ارب کی آبادی ہو اور قرآن پاک چھپنے والا زیادہ ہے اور پڑھنے والے کم. اب تو فون میں قرآن شریف ہے, جو پڑھنے والے عمل بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی جی. اب مطلب علامہ صاحب اس طرح سے ہوتا ہے, ایسے لوگ ہوں گے جن کو نا مطلب 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہوئے پورے دیکھیں گے, لیکن وہ نماز کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, اپنے کاروبار کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. جی صحیح ہے, کاروبار کے ٹائم پہ وہ دکان بند کر کے چلے تو جائیں گے, لیکن آگے وہی طرز, وہی 2 نمبری, اسی طریقے سے. اس میں حدیث پاک یہ ہے کہ یہ جو زہد ہوگا نا, زہد ہوگا, ورع ہوگا, یہ بھی قیامت کے قریب میں یہ صرف بناوٹ ہی رہ جائے گی. مطلب یہ جو دنیا کو چھوڑنا اور ترک کرنے کا یہ جو رنگ ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے, یار یہ آدمی بڑا دیندار ہے, لیکن اندر سے کھوٹا آدمی, وہ بس شو کرانے, باہر سے جو ہے نا وہ ایک شو ہے اس کی نا, ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے. اب اس طرح بڑھ تو رہے ہیں نا ہم, اور کافی عرصے سے اس طرح پچھلے میں ہم. اچھا جو آپ نے بات کی کہ اسلام صرف نام کا ہوگا, ایسی ویڈیوز ہیں اور ایسی لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے وہ قرآن کو رد کر رہے ہیں, قرآن کے احکام رد کر رہے ہیں, اور ٹی وی پہ آ کے رد کر رہے ہیں چیزیں. جس طرح میں نے ایک بندے کا انٹرویو لیا جا رہا تھا, ہمارا یہاں بہت مشہور چینل ہے وہی لے رہا تھا انٹرویو, تو وہ عورت معاش میں کوئی بندہ نکلا ہوا تھا, تو اس سے پوچھا کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ جی قوم لوط پہ عذاب آیا اور یہ چیزیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے. کہتا ہاں جی بالکل جائز ہے. کہتا آپ نہیں مانتے اس چیز کو؟ کہتا ہاں جی ہم نہیں مانتے. اور وہ مسلمان تھا بندہ, نام کا مسلمان تھا. کہتا مرنا بھی ہے, قیامت بھی آنے کا, تو جب آئے گی دیکھی جائے گی. اس میں یہ الفاظ تھے. اور میں عورتوں کو آج کل سنتا ہوں کہ اپنی مرضی کا اٹھائیں گے اسلام, اپنی مرضی کا اسلام اٹھائیں, جو چیز جدھر سے پسند ان کو سوٹ کر رہی ہے, اور بحث کرتے ہیں اور باقاعدہ قرآن کے احکام پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو یہ تو اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں. قرآن پاک پہ, ازواج مطہرات پہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ہمارے پورے اسلام پہ, صحابہ پہ, اہل بیت پہ, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, صوفیاء پہ, پورے تصوف کے اوپر,
یعنی سیرت، قرآن، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جتنے کمپینینز، کوئی بھی ان کے اعتراضات سے نہیں بچا. اور وہ لوگ پہلے تھے اورینٹلسٹ اس روپ میں تھے، مستشرقین کے روپ میں تھے، یعنی وہ تھے تو اہل مغرب لیکن انہوں نے مشرقی علوم پڑھے اور اسی طرز میں پڑھے. اس کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی اور پھر اس کے اوپر ان کا مقصد کیا تھا؟ پن پوائنٹ کرنے، اعتراضات کرنے. اب انہوں نے کتابیں تو لکھ کے رکھ چھوڑی نا، ان کی تو لائبریریز بھری پڑی ہیں وہاں پہ. اب ہمارے یہاں پہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں کیمبرج، یہاں سے جاتے ہیں آکسفورڈ، یہاں سے جاتے ہیں. لائبریری بڑی کمال تھی، 24 گھنٹے کی کھلی ہوئی تھی. اب ای بکس جو ہے نا وہ ہم نے دیکھ لی، ہم تو نیٹ سے کتابیں جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، ہم تو نہیں یہ پڑھتے، نہیں اور ابھی نہیں، ہم تو بکس کنسلٹ کرتے ہیں انگلش. اب وہ انگلش میں کن کی بکس ہیں؟ کیا اس کا آتھر جو علامہ اقبال ہے؟ اس کا آتھر کوئی مسلم ہے؟ وہ تو وہی ہیں. اب وہ جب اسی کو پڑھیں گے، ہاں جب وہ پڑھیں گے اسی انداز میں پڑھیں گے تو وہ صرف کتاب آپ کو، یہ انگلش میں جو کتاب ہے وہ آپ کو وہ اپنا جو ان کی ذہنیت تھی وہ ذہنیت بھی دے گی اور وہ دے چکی. سو اس وجہ سے یہ جو اسلام ہے تو وہ آپ دیکھیں گے یار بڑا صاحب مطالعہ، بڑا کثیر المطالعہ شخص ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے نا وہ گولڈ زہر والی ہے، وہ شاخت والی ہی ہے. وہ وہی ہے، ان لوگوں کی ہی ہے جنہوں نے کفر کے عالم میں انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کر کے اسلام کے اوپر انہوں نے اعتراضات کیے، اور اب وہی اعتراضات جو ہے نا یہ لوگوں کے اوپر اہل صرف اسلام جڑ کے رہے ہیں. اگر قرآن کے نام سے ایک بھی لفظ پہ آپ مطلب کہ وہ اٹھاتے ہو کہ سوال آبجیکشن کرتے ہو تو وہ تو کفر کی طرف چلا جاتا ہے بندہ. بالکل ایسے ہی نا. اور یہ لوگ آج کل کے سمجھ نہیں رہے، نہیں جی یہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم یہ کریں گے، لیکن یہ بھی تو ہے، لیکن آپ بھی نظر نیچے کر لیں. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے کہ وہ نظر نیچے نہیں کرے گا تو پھر آپ حجاب کریں گے. آپ نے ویسے بھی حجاب کرنا ہے اور دوسرے نے ویسے بھی جو مرد کی سائڈ پہ بھی آپ نے ویسے بھی نظر نیچے کرنی ہے، حجاب کرے نہ کرے. دوسرے کو کہا جاتا ہے آپ کی نظر غلط ہے، آپ غلط نظر سے نہ دیکھیں. میں غلط جو دکھا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام کو نا آج کل ضرورت ہے ایسے افراد کی جو اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کی جتنی تشریحات ہیں وہ سائنسی نقطہ نظر سے کریں، تاکہ سائنس کی طرف جو مائل ذہن ہے نا، آپ اس کو روحانیت بتا رہے ہیں، آپ اس کو جنت بتا رہے ہیں، آپ اس کو آخرت بتا رہے ہیں، اس کا بلیف کیسے آخرت کے اوپر کنٹرول اس کا مضبوط ہوگا، اور اس کا یہ اعتقاد اور عقیدہ اور اس کا بلیف کیسے مضبوط ہوگا. اسی طرح کہ وہ اس وقت وہ سائنس کی دنیا کے اندر ہے تو اس کو سائنسی انداز میں یہ بتایا جائے بھی نماز کے یہ فوائد ہیں، فلاں چیز کے یہ فوائد ہیں. اب اگر کسی بھی شخص کو یہ کہا جائے دھوپ میں نہ دھوپ میں جاؤں گا میں رنگ کالا ہو جائے، اگر آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ کی سکن کے نیچے ایک لیئر ہے باقاعدہ طور پہ اور وہ وائٹامن ڈی جو ہے نا وہ جنریٹ کرتی ہے تو وہ بھاگ کے وہاں پہ جائے گا. اب کسی کو آپ یہ کہیں ننگے پاؤ، پھر نہ ڈرٹی، میں کوئی ڈرٹی تھوڑی ہوں، یہ تو مطلب بیڈ بوائے ہے، بیڈ بیبیز ہیں، لیکن ان کو یہ ارتھنگ کا آپ علاج طریقہ کار انہیں بتائیے اور جناب وہ صبح سے لے کے 2 گھنٹے تک جو ننگی زمین کے اوپر ننگے پاؤں پھیرے گا. تو اس کو سائنس کے انداز میں اگر قرآن پاک سمجھایا جائے تو یہ اس نسل کا بھی قصور اگرچہ کہ ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے. قصور ان لوگوں کا ہے کہ جو ابھی یہ حدیث پاک آئی نا کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق یہ لوگ ہوں گے، تو ہماری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں نا جو قرآن اور حدیث کو جاننے والے لوگ ہیں، اس کو اس انداز میں پیش کریں کہ وہ لوگ ان کا ذہن ایکسیپٹ کریں نا اسے. کیوں سر کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا وہ قرآن تعلیمات کی روشنی میں ہی کرنی چاہیے. لیکن ایک چیز اور آبزرو کی ہوئی ہے علامہ صاحب کہ لوگ نا ڈائریکٹ اسلامی تعلیمات کے خلاف بولنے کے علماء پر یا مولویوں پہ تنقید کرتے ہیں. یہ مولویوں کا بنایا ہوا دین ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. تو آپ کے خیال میں ایسے لوگ جو کفریہ کلمات کہتے ہیں جن کے منہ سے نکل جاتے ہیں تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا آیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہم انہیں سمجھے جو اسلامی احکامات کی نفی کرتے ہیں، قرآن پہ وہ اٹھاتے ہیں اور قرآن کی بات نہیں نافرمانی کرتے ہیں، نہیں مانتے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہم مانتے. جیسے ابھی احمد صاحب نے ذکر کیا کہ قوم لوط کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آئے گی دیکھی جائے گی پراپر کیا الفاظ ہیں. تو یہ کیا قرآن پاک کی تعلیم کا دیکھیں، ایک تو ہے قرآن کی آیت کا یا قرآن کا انکار نا، وہ بھی کفر ہوتا ہے. لیکن قرآن کی جہاں تک تعلیمات کا ہے نا تو قرآن کی تعلیمات میں اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہو نا کہ میں اس جائز کام کو حرام سمجھتا ہوں تو اس نے اللہ کے حلال کو حرام کہا، یا کچھ اللہ پاک نے حرام کیا ہوا ہے اور وہ اس کو کہے کہ میں تو اس کو حلال سمجھتا ہوں،
تو یہ بھی کفر فقہا نے باقاعدہ طور پہ مینشن کیا ہوا. سو اب جو ضرورت ہے وہ کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ جیسے ہمارے اکابرین نے اولیاء اللہ نے اس طرح سے کیا, انہوں نے بجائے اس کے کہ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا جائے نا تو اس کو سمجھایا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے اور اس کو اسلام کی محبت دی اور ساتھ ہی اس کو اس طور پہ مسلمان کر دیا, اس نے کلمہ بھی پڑھ دیا اور اسلام کے راستے پر بھی وہ چل دیا. تو یہ طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی مجھے یہ کہے گا کہ یہ تو یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, تو میرے اندر نا چڑ اس سے آ جائے گی نا, میرے مزاج کے اندر تلخی آ جائے گی نا. تو اگر کوئی مجھے پیار سے محبت سے سمجھانے والا ہوگا, بٹھائے گا, اور اگر میری حکمت کے ساتھ مسئلے کے ساتھ اچھے انداز. لیکن انڈیویجولس کو بھی چاہیے کہ اگر کہ کوئی کنسلٹ نہیں کر رہا کسی, دیکھیں ذمہ داری تو دو طرف ہے نا جی, ایک طرف کی تو نہیں ہے نا. ایمان کی مضبوطی ہے نا کہ آپ قرآن کی کسی بھی اس پہ وہ نہیں اٹھا سکتے جی یہ تو مجھے پسند ہے, چلنے والا چلانے والا دونوں اس کے لیے اچھی طرح سے کوشش کریں. اس میں اصل میں چیز یہ ہوتی ہے جو ہمارے پریچرز ہوتے ہیں نا, جو ہمارے مطلب مولوی حضرات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا مطلب بعض کا تو ایٹیٹیوڈ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مطلب فار ایگزامپل وہ تقریر کر رہے ہیں نا تو ٹھیک ہے جلال ایک اچھی ہے, اللہ کی صفت ہے, لیکن چیز یہ ہوتی ہے کہ جب جس ٹائم وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب تاثر وہ اس طرح کا دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ان سب میں جو سب سے زیادہ علم والا ہوں نا وہ میں ہوں, ٹھیک ہے نا, اور مطلب سب سے زیادہ چیز مجھے پتا ہے, سب سے زیادہ رعب میرا ان لوگوں پہ ہے, ٹھیک ہے. اس کو نا مطلب تھوڑا سا ہمارے جو پریچرز ہیں ان کو ڈفرینٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بجائے مطلب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ڈائریکٹ فتوے کے بجائے نا طریقے سے لے کے آیا جائے, حکمت کے ساتھ لے کے آیا جائے, خود بھی چاہیے لوگ یا اس کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی جائے یا اس پہ مسلط کی جائے نا, یہ چیز اپنی کوئی بات مسلط کی جائے, تو مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ واقعی بندہ چڑ کھاتا ہے اس طرح سے. یہ رہا ہے ایک ایسا ڈیوریشن نا جس میں یہ اس طرح کی تلخی رہی, لیکن اب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہاں اب کچھ بہتری آ رہی ہے, اس چیز میں ہم نے دیکھا فاصلے کم ہو ان لوگوں کے درمیان اور علماء حضرات اور جو اہل علم لوگ ہیں ان کے درمیان فاصلے کم ہوں, اور وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو دور ہو جائیں گے, مزید دور ہو جائیں گے, اور وہ ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا, جی کفر کی طرف چلے گا, اور جو ان کے لیے ہلاکت کا باعث. کیونکہ یوتھ ہوتی ہے مطلب ایک کائنڈ آف گرم خون ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو آپ کوئی چیز امپوز کرو گے نا بائی فورس, وہ اس چیز کو فوراً ڈائریکٹ کر دے, تو مسلمان ہی نہیں رہا بھائی, کلمہ پڑھ. اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کو تو یوتھ جو ہے نا وہ فوراً ریپیل کرتی ہے, اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھا اس طرح سے ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں یوتھ کلب آج کل ایک کافی زیادہ ڈومینیٹنگ وہ چل رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں جی, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو اکٹھے کر کے ایسا اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں, طریقے سے ان کو چیز بتائی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو انڈیویجولز ہیں خود بھی چاہیے کہ ایمان اپنا مضبوط رکھیں اور خود اسٹڈی کریں چیزوں کو, اور قرآن کی کسی فیصلے میں اور اس طرح کا کام حدیث پہ سوال نہ کریں کسی بھی ایسی چیز پہ. یہ ایمان کی کمزوری ہے ہمارے, جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا, اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ٹی ویز پہ نظر آ رہا ہے, اسکرینز پہ نظر آ رہا ہے, اور یہ بھی چیز پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. ایک حدیث پاک آخر میں, اس کو ہم آخر کی طرف پہ لے جائیں, لا یأتی علی الناس زمان الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم. لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس زمانے میں وہ ہوں گے, الذی بعدہ شر منہ, جو اس کے بعد زمانہ آئے گا وہ پچھلے زمانے سے بدترین ہی ہوگا. ہر آنے والا جو دور ہے وہ پچھلے سے وہ خرابی کی طرف ہی نکل جائے گا. حتی تلقوا ربکم, یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. تو خرابی کے اندر ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یہ دو طرفہ ذمہ داری ہے. حلقہ ہم لوگوں کا آہستہ 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 کم بھی ہوتا چلا جا رہا ہے اور کہیں زیادہ بھی ہوتا جا رہا ہے. گاؤں دیہات میں جتنے بھی افراد ہیں وہ پڑھ کے شہروں کا رخ کرتے ہیں. جب شہروں کا رخ کرتے ہیں یا گاؤں کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ان کا اپنا اکتساب مال اور معاش کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے. اور پھر ہم جب کسی اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے نہیں یہ ہمارے رولز کے بالکل اگینسٹ ہے. آپ کو اس سے کیا لگے, بچیاں جو ہے نا وہ اس حالت میں قرآن پاک پڑھ لیں, ہاتھ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے, بچوں کا وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے, آپ کو اس سے کیا ہے. یہ بچوں کا انفرادی معاملہ ہے. ہم آپ سے زیادہ دین جانتے ہیں یا ہم آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بندہ دین کے معاملے میں خود اسکالر بنا ہوتا ہے, جس طرح وہ ڈاکٹر والی بات کی تھی تو اسی پہ بات آ رہی ہے. واقعی ایسے ہی ہے. حتیٰ کہ مجھ سے ڈیبیٹ کے اندر یہ بھی بات ہوئی کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے بھی چھونا درست ہے, جائز ہے. میں نے پھر ان سے تھوڑی سی بات محبت کے لہجے میں ان سے کی. میں نے کہا جی آپ ذرا دوبارہ دیکھ لیجیے گا. نہیں, میں نے اس کو پڑھا. میں نے کہا آپ
ذرا اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا. اس کے متعلق جو سورہ واقعہ کی آیت لا یمسہ الا المطہرون، اس کے تحت جو مفسرین کرام سب نے بیان فرمایا قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. اس طرح درست نہیں ہے. ہاں چھونے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہو، اس کپڑے کے اندر آپ چھوئیں تو یہ آپ ناپاکی کی حالت میں اسے قرآن پاک کو اس طرح سے چھو سکتے ہیں. بہت سے مسائل ہیں. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایک تو سیلیبریٹیز کو جو آج کل بلکہ یوٹیوب پہ ہیں یا پھر جو آپ کے جتنے بھی ٹی ویز پہ سیلیبریٹیز آتے ہیں، ان کو فالو کرنا چھوڑ دیں، ان کو اپنا آئیڈل بنانا چھوڑ دیں. آپ کا آئیڈل حضرت عمر ہونے چاہیے. آپ کے اگر عورتیں تو آپ کے آئیڈل حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہونی چاہیے. یہاں پہ یہ عورتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں خود سیلیبریٹیز کو بھی سن رہا تھا تو وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہی کہ جی ہومو سیکشوالٹی میرے خیال میں برا نہیں ہے، دو مردوں کا استغفر اللہ باللہ آپس میں پیار کرنا برا نہیں ہے میرے خیال میں. اور وہ برملا کہہ رہی ہے یہ چیز، اور لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. تو یہ ان لوگوں کو فالو کرنے سے آپ کا دین اور ایمان کمزور ہوگا اور کس طرف بھی نہیں جائیں گے. اور ان سے بچ کے رہنا چاہیے. اور آپ خود اپنے ذرا دین کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اور اپنے ایمان پر نظر ڈالیں کہ بھئی ہمارے ایمان کا لیول کس طرح کا ہے، ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، کون سی چیزیں جس پہ ہم لوگ ہمارے دل میں بھی شکوک و شبہات کن چیزوں میں آتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ وہی چیز ہے نا. میں مطلب ان کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں آگے، کیونکہ ہم اب اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شعور دیا ہے. ٹھیک ہے، انسان کا حساب کتاب اسی وجہ سے ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا، باقی مخلوقات سے ڈفرینٹ بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے کی طاقت دی ہے، اور یہ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کیا چیز صحیح ہے یا چیز غلط ہے. یہ لوگ نا مطلب ایکسکیوز بناتے ہیں، کسی بھی چیز کو ڈھال بنا لیتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ پتا ان کو بھی ہوتا ہے کہ جو یہ چیز ہے یہ غلط ہے، کیا چیز ٹھیک ہے، اور قرآن میں کیا چیز کس طرح سے ہے. ان کو یہ چیز کلیئرلی پتا ہوگی. لیکن وہی بات ہے نا، پسند کا دین خیر ہے، اللہ معاف کرے گا. ٹھیک ہے، جو ہوتے ہیں نا یہ تو ہوتے ہیں نا بہت ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن کی یہ چیز پسند ہے، قرآن کی یہ چیز نہیں پسند. ایک لیول یہ بھی ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اسلام کی یہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن والا جب کانسیپٹ کو ڈال دیتے ہیں یہ آج کل کا دور اس طرح سے مجبوری ہے، یہ وہ ہے، اس طرح کی چیزیں کر کے نا. پیورٹی میں جب تک اللہ تھا نا، ہاں جب تک اللہ تھا ایسے معاملات بہت ہی اچھے رہے. پیورٹی میں اللہ نہیں رہا، اور یہ تباہی ہے انسان کی ہلاکت. ایمان کی کمزوری، ہم اللہ کو بھول گئے ہیں. پتہ نہیں اللہ ہے چیز کے لیے، چھوٹے سے کام کے لیے کتنا سرچ کرتے ہیں کہ میں نے یہ موبائل لینا ہے، اس دکان سے پوچھو، ادھر سے پوچھو، اس فرنچائز سے پوچھو. اور جب اتنا بڑا دین ہے جس کے لیے ہماری آخرت کی زندگی جس کے ساتھ منسلک ہے، اس کے لیے ہم کوئی اسٹرگل نہیں کرتے، اسٹرگل نہیں ہوتی ہے، ریسرچ نہیں ہوتی ہے، بغیر تحقیق کے بات آگے فارورڈ کر دی جاتی ہے. ان نٹ شیل میں یہ کہنا چاہوں گا، جو سارا لب لباب ہے، جو کریکس ہے گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ یوتھ کسی بھی وجہ سے کسی علت میں مبتلا ہے، کسی برے کام میں انوالو ہے، تو خدا را اسے ایڈوکیٹ نہ کریں تاکہ آپ اپنا ایمان خراب نہ کریں. بہت اچھی بات. اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، معافی کے طلبگار ہو، بجائے اس کے کہ ایک موب کے سامنے آپ اس کو ایڈوکیٹ کریں، اسی برائی کو اچھا سمجھ بڑھتی جاتی ہے. ایگزیکٹلی اس طریقے سے آپ اسی طرح استغفر اللہ باللہ کفر اور اس شرک کی طرف جاتے ہو. جی، تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم کو بھی یہ شعور اور وہ دے کہ یہ سیلیبریٹیز ان لوگوں کو کرنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ پر ذرا خود غور کریں، اپنے دل پہ ذرا خود نظر ڈالیں، اپنے ایمان پہ نظر ڈالیں، اور ذرا دیکھیں کہ کون سے شکوک و شبہات ہیں جو میرے دل میں ہیں قرآن کے حوالے سے، اور ایسا کیوں ہے، کیوں میری ایمان کی کمزوری، کیا وجہ بنی اس ایمان کی کمزوری کی. اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ مومن بنایا سب کو، ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے مومن. اسی طرح آج کا اینڈ کرتے، کافی ماشاءاللہ ہم نے اور چیز نہیں اللہ سے بیٹھ کرنی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی قدر اللہ قبول. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.